बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर मुल्क की हालात ऐसे लगता है कि जैसे एक सकता सतारी है और दूसरी तरफ पीटीआई की सफ़ों के अंदर कुछ सदमा और खौफ। मैं आपको खबर देता हूं कि वो लोग जिन्होंने 26 नवंबर की कत्लो गारतगरी में अपना किरदार अदा किया, उन सबको रातों को नींद नहीं आ रही। बंदा वाकया तो कर लेता है, लेकिन जो सेकंड थॉट आता है, जब उसकी जमा तफरीक वो करता है, जब शुमारियात की तरफ जाता है, तो फिर अंदर की कैफियत बड़ी मुख्तलिफ होती है। मुजरम जमीर शख्स या मुजरम जमीर गिरोह, उनकी दाखिली कैफियत तारीकी, अंधेरा, खौफ, वहशत, मुस्तकबिल एक देवे इस्तबदाद बन के डराता है, उन्हें डरा रहा है। नाज़रीन इकराम, उस पर तुर्रा ये कि इंटरनेशनल प्रेशर बिल्कुल तैयार है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि किसी सॉवरेन कंट्री के अंदर कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करे, लेकिन मैं कहता हूं कि अब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अब अगर कोई एक गली के अंदर, गांव की एक गली के अंदर कोई खराबी पैदा करेगा तो पूरे गांव पर उसके असरात जाते हैं। इसलिए ताकि असरात आगे ना बढ़े, उस बुरे अमल को रोका जाता है, उसकी मजम्मत की जाती है, उसका अजाला किया जाता है। एक तो ये कि इन्हें आजकल ख्वाब बहुत बुरे आ रहे हैं, जो नाशी गिराई हैं इन्होंने, ये मांग रहे हैं कि जनाब उनकी तफासील दे। तफासील देने वाले जो हैं उन्हें हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उनके पांव पड़ रहे हैं कि खुदा के लिए तफसील मत दे। लेकिन टीवी स्क्रीन पे दो दो टके के, जिन्हें माँ सुबह उठ के नाश्ता देना जुर्म समझती है, जिनके मुंह से निकले अल्फाज पे घर वाले कान नहीं धरते, वो आके टीवी स्क्रीन पे आपको दर्श देते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये एक अलमिया है, ये छोटापन है इस मुआशरे और इस अहद का। नाज़रीन इकराम, नंबर 1, 26 नवंबर के वाक्य के बाद जिन्होंने ये वाक्य करवाया है, जो भी इसमें मुलव्वस है, सिवाय टट्टर के, सिवाय यूरिनल के, सिवाय क्रिमिनल सना के, इन्हें कहने दे जो कहते हैं, लेकिन अंदर से ये भी मरे हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। सेकंडली, मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है जो दिन ब दिन आपको टारनीडो की तरह इस मुल्क के ऊपर घूमता दिखाई देगा। खौफजदा होंगे ये। इमरान खान को मैं कहता चला रहा हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि इमरान खान को मनाने के लिए, उससे स्पेस लेने के लिए, इमरान खान से स्पेस लेने के लिए, जब फौज यानी फौजी क्यादत को तगोताज नहीं कर रही हो, किसी ना किसी को तैयार करके उसकी तरफ भेजा नहीं जा रहा, तो में रहते हैं, इस तलाश में रहते हैं कि इमरान खान के किसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं फौज के अंदर, रिटायर्ड जनरल्स के अंदर। ये उन्हें मिन्नतें समाजतें देकर अपनी तरफ से भेजते हैं इमरान खान की तरफ। अब इमरान खान को पहले तो ये था ना, मुल्क से बाहर चले जाओ। बिल्कुल नहीं, आप कौन होते हो जी? आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, उसने कहा मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा, जेल में रहूं। दांत खट्टे करके रख दी है इमरान खान ने। क्या चीज है वो, क्या कमाल की वो तहलीक है अल्लाह तबारक व तआला की जात की, कि इतने खौफनाक छोटे घटिया लश्कर, लेकिन मुस्तबिद जाओ हशम से लैस, वो खड़ा है सामने, किसी को समझते नहीं, मुस्कुराता है। उसने एक दफा फिर इनकार कर दिया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको जो कहूंगा, आपसे मैंने एक वादा किया हुआ है। आज मेरे पास 3 खबरें हैं। एक ये इमरान खान के बारे में कि इमरान खान से फिर मुलाकात हुई है। जितनी खबर मुझे मिली है मैं उतनी खबर आपको कन्वे करूंगा। मुलाकात हुई है, चूंकि अगर बता दिया जाए कि उस मुलाकात में एग्जैक्ट अल्फाज क्या कहे हैं, तो ये विलाग लोग सुनते हैं, वो डिटेक्ट कर लेंगे कि मुझे खबर कौन देता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं कैमरे के सामने बैठ के। इमरान खान को जो आखिरी ऑफर दी गई है वो ये है कि ठीक है, आप सियासत में आए, मुल्क की मुईशत, कुछ मुआहदात हमने किए हैं, कुछ हमने वादे वईद लिए हैं, वो वादे वईद 1 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे, ताकि आप भी ना जीते और हम भी ना जीते, दोनों विन विन पोजीशन में हम आ जाएं। मैं कहता चला रहा हूं नाज़रीन इकराम कि इमरान खान का अपने और अवाम के और अल्लाह के बलबूते पर इनका पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाने का मतलब ये है कि 7.5 लाख फौज को, जो एटमी ताकत भी है, अकेले इमरान खान ने शिकस्त दे दी है। शिकस्त वो दे चुका है, लेकिन वो मिन्नत ये कर रहे हैं कि इस शिकस्त का ऐलान नहीं होना चाहिए। हम छोड़ने के लिए तैयार, आप अवाम से भी राब्ता करें, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री एंड द नेशन एंड फॉर द सेक ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आर्मी इंस्टीट्यूशन, हमें शिकस्त और 1 से 2 4 मत करें। मैं कहता चला रहा हूं कि फौज के अंदर से भी दबाओ। ये जब मैं कहता हूं तो आप यकीन जानिए कि मैं अपना सर तसव्वुर में अपने हाथों काट के अपनी हथेली पे रख के कहता हूं, इस कीमत पे कहता हूं कि फौज के अंदर माथों पे शिकने हैं अब कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसे बंद कीजिए। आप देखते नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये फौज है, ये मेरी फौज है। मुझ पर तनकीद होती है कि जी फौज ने ये कर दिया, जो गोली चलाई संतरियों ने चलाई, ये कोई हमारी फौज नहीं, हमारी फौज एक कमांड है। क्या करें,
تو فوج کے اندر دوسری رائے اب زیادہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بند گلی سے ملک کو نکالے. انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, یہ بند کر دیجیے. پتا ہوتا ہے سب کو, سفارت خانے رپورٹس دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں؟ 250 ممالک کے سفارت خانے ہیں یہاں, 250 ممالک میں وہ جا رہی ہے ساری خبریں, اور پاکستان کا وجود سمٹتے 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 تحلیل ہو کے غائب ہو رہا ہے. یہ نیشن ہے ہی نہیں, یہ ملک ہے ہی نہیں. جمہوریت تو اللہ معافی دے جمہوریت. اس طرح تو کوئی بلاتکار کرنے والے کسی کے ساتھ بلاتکار بھی نہیں کرتے شراب کے نشے میں 10-20 مل کر, جس طرح اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ بلاتکار کیا جا رہا ہے. تو عمران خان کو جو آفر دی گئی ہے, عمران خان نے ایک دفعہ پھر اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں, میں تیرے عزم کو سلام کہتا ہوں عمران خان. کبھی کبھی ڈٹ جانا چاہیے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جناب یہ تو ضد ہے, یہ تو ہٹ ہے. بعض اوقات ضد اور ہٹ بہت اعلیٰ ہوتی ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ تکبر بری چیز نہیں, لیکن کسی متکبر شخص کے سامنے اسے دگنا تکبر کرنا جہاد ہے, نیکی ہے. کھڑے رہو عمران خان, فتح مبین لکھی جا چکی ہے آسمانوں پر بھی اور در و دیوار پر بھی. تو مبارک ہو ناظرین کرام, یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اور مکمل ذمہ داری سے دے رہا ہوں کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر انکار کر دیا ہے. اب آئیے دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر اتنی پختہ ہے, اب کیا کہوں کہ پہلی جو ہے اس کے بارے میں 100% کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ خبر ہے. اب دوسری خبر, کبھی کبھی ڈھیر لگ جاتے ہیں آپ لوگ. بحریہ ٹاؤن ملک ریاض جو تنہائی میں اپنے آپ سے خاموش لبوں اور خاموش ماحول میں گفتگو کرتا ہے, یا انسان کے بدن کے اندر دل دماغ سے مشورہ کرتا ہے اور دماغ دل کو کوئی پیغام دیتا ہے, اس طرح کی کیفیت کا تعلق, جس نے مجھے بتایا ہے کہ ملک ریاض نے فیصلہ کر لیا ہے یار اس دنیا سے لینا کیا اور دینا کیا. ایک مزدور کا بیٹا تھا, وہ بھی باپ مر گیا تھا, گلیوں کے دھکے کا تھا, میرے شہر کا تھا, میرے محلے کا تھا, میرے پرانے محلے, ٹوٹا پھوٹا, سیلن زدہ, ٹپکتے چھت, تفن پھیلا ہوا ڈیوڑی تک 1.5 مرلے کے گھر میں وہ پیدا ہوا, اور 1.5 مرلے کے گھر سے اٹھ کر قابل احترام ہے کہ چلے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن پر مجھے اعتراض ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے جو تصور نہیں کیا تھا وہ میرے اللہ نے مجھے دیا. اس نے کہا کہ سب سے پتہ نہیں کیوں اللہ نے یہ کرم کیوں کیا ہے, جو بڑے باعزت لوگ بظاہر نظر آتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں وہ کتنے چھوٹے گھٹیا بے عزت ہیں, اللہ نے مجھے وہ دکھایا ہے. پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے. اس نے کہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سب قبیح اور مکروہ چہرے میں لوگوں کے سامنے ایسے برف نہ کر, نقاب اتار دوں ان کے چہروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹی شرافتوں کے. عنقریب قسط وار ایک سلسلہ شروع ہو جاتا, چونکہ پاکستان میں سلسلہ اس کا چلتا رہے گا. اس نے کہا چلتا رہے گا, ایک سسٹم ہے, میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب میں پاکستان میں کام نہیں کروں گا, پوری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے. ویژنری ہے یہ دور, مسلز کا دور نہیں, یہ دور ویژن کا دور ہے, اور وہ ایک ویژنری شخص ہے. کس کس شخص کو اس نے خریدا ہے اور کس کس چہرے کے ساتھ کوئی اس کے حضور بکا ہے. وزیر اعظم سے لے کر, صدور سے لے کر, لیفٹیننٹ جنرلز تک, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم اے تک اپنے بچوں کو بھرتی کرواتے رہے ہیں اور ساتھ گوٹوں کو ہاتھ لگاتے رہے. اس کے بظاہر آپ دیکھیں یہ سارے صحافی جن کا باپ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا تھا, ان سب نے پلاٹ لیے ہیں, گھر لیے ہیں, اس نے گھر بنا کر دیے ہیں لوگوں کو. اب قسط وار وہ شروع کرنے لگا ہے تاکہ پاکستان کے عوام کو کم از کم ان قباحتوں اور قبیح اور مکروہ چہروں سے آشناس کروا دے جنہوں نے اس ملک کی جڑوں کے اندر پانی پھیر کے رکھ دیا. اب ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف, میں نہیں کہتا کہ یہ ملک ریاض کے بعد نے قبضے کیے ہیں, بہت اتنے قبضے کیے ہیں, میرے پاس لوگ آ کر روتے رہے ہیں جب اس نے ایک بڑا سسٹم قائم کیا ہے. ہر شہر کے بدمعاش اور بدکماش لوگوں کے گروہ اکٹھے کیے ہیں اس نے, راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جا کر زبردستی انگوٹھے لگوائے ہیں انہوں نے, اور سارے محکمہ مال کے لوگ بھی ڈاکو بن کے جیسے رات کو ڈاکہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اس کے لشکروں کے ساتھ. کوئی کم نہیں کیا اس نے ملک ریاض نے, لیکن اپنے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا ملک ریاض, جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد وہ پاکستان کبھی نہیں آئے گا. اس نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پہ میں نے دور سے دیکھنا ہے اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو اور ان کی خوشبو محسوس کرنی ہے. میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں پاکستان کبھی نہیں آؤں گا. حکومت بھلے میرے کسی قریبی ترین چاہنے والے کی ہو, مجھے منتیں بھی کرے, میں پاکستان نہیں آؤں گا. باہر رہوں گا اور رہ کر میں پاکستان کی یہ خدمت کروں گا کہ جو میرے مولا نے 40-45 سالوں میں مجھے دکھایا ہے وہ میں لوگوں کے سامنے قسط وار سامنے لے آؤں گا. ناظرین کرام صورتحال بدل رہی ہے, ناظرین کرام صورتحال بدل رہی ہے. آپ یقین کیجئے صورتحال بدل رہی ہے, اگرچہ آپ کو بظاہر اس کے سائنس آثار دکھائی نہیں دے رہے.
جمے رہیے، ڈٹے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ایک لیڈر دیا ہے اس قوم کو، عمران خان کی شکل میں۔ ناظرین کرام، چونکہ نئی نسل جو ہے وہ مجھ سے واقف نہیں ہے، وہ پرانی نسلیں سب مجھے جانتی ہیں کہ میں نے 73 سے لے کر اب تک یا تو قید و بند میں، قید و بند بھی وہ نہیں کہ جیل میں اور کوئی کولر لگا ہوا ہے، نہیں، سزائے موت کے سیل میں، شاہی قلعہ میں 22 مہینے، بالا حصار قلعہ میں 7 مہینے، پھانسی کوٹری میں 3.5 سال، پھر بیڑی لگی ہوئی ہے، پنکھا کوئی نہیں ہے، کچے فرش ہیں، مچھر کھا رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں بہت مضبوط ہوں، ہاں استغفر اللہ کر کے کہتا ہوں، لیکن میرا خیال تھا بندے کو اپنا گناہ تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن جب عمران خان کو دیکھا ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں بابا پلیو پلی ہوں گی، خدا کی قسم پلیو پلی۔ آئی سلیوٹ جو عمران خان۔ ناظرین کرام، ایک اور سبجیکٹ تھا جس پہ آپ سے میں نے بات کرنی تھی، وہ تھا وہ پیپلز پارٹی جس کی جڑوں کے اندر میری جوانی اور میرا خون، اس کی شاخیں جس طرح کاٹی جا رہی ہیں، اس کا تنا جس طرح کاٹا جا رہا ہے، اسے جس طرح جلایا جا رہا ہے۔ اگرچہ میرا اس پیپلز پارٹی کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، لیکن ایک رومانس تو ہے۔ بلاول نے آج کچھ کہا ہے، آصف علی زرداری نے کچھ کہا ہے، کچھ مجھے خبر ملی ہے آصف علی زرداری کے قریبی لوگوں سے، وہ بھی تقریباً اگر بہت بھی میں تلخیص اس کی پیش کروں تو آدھا گھنٹہ درکار ہوگا، لہٰذا اسے میں اٹھائے رکھتا ہوں کل کے ولاگ میں، چونکہ وہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جو باسی ہو جائے گی، اس پہ کل بات کروں گا، سنیے گا ضرور۔ ایک المیہ ہے، سیاسی المیہ۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔